کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ایک ایسی روشنی قید تھی جس کے چھن جانے سے پورا سمندر پتھر کا بن سکتا تھا؟ یہ کہانی ہے دو شہزادیوں کی جن کی محبت نے موت کے سائے کو شکست دی۔ بہت پرانی بات ہے، نیلے سمندر کی گہرائیوں میں جہاں سورج کی کرنیں پانی کی طرح سطح سے ٹکرا کر چاندی بکھیرتی تھی، ایک پر اسرار سلطنت تھی جسے مرجان سٹی کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کے تخت پر دو خوبصورت جل پری بہنیں بیٹھتی تھیں جنہیں پورا سمندر ان کی بہادری کی وجہ سے جانتا تھا۔ بڑی بہن کا نام میرال تھا اور چھوٹی بہن کا نام زوہا تھا۔ میرال کے بال ریشم کی طرح لمبے اور سیاہ تھے جبکہ اس کی دم سنہری ستاروں کی طرح چمکتی تھی۔ زوہا کے بال ہلکے بھورے تھے اور اس کی آنکھیں سمندری موتیوں کی طرح روشن تھیں۔ دونوں بہنیں شہزادیاں ہونے کے باوجود بالکل مختلف مزاج کی تھیں۔ میرال سنجیدہ تھی اور سلطنت کے معاملات میں اپنے باپ بادشاہ سمندری کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن زوہا آزاد خیال تھی۔ اسے سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ اس سطح سے لگاؤ تھا جہاں پانی ختم ہوتا ہے اور آسمان شروع۔ وہ اکثر لہروں کے اوپر آ کر پرندوں کو دیکھتی اور خواب بنتی کہ کاش وہ بھی اڑ سکتی۔ ایک دن سمندر میں اچانک ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ رنگ برنگی مچھلیاں اپنے گھروں میں دبک گئیں اور پانی کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ سیاہ جادوگر جو برسوں سے ایک پرانی غار میں قید تھا آزاد ہو چکا ہے۔ اس نے پورے سمندر کی روشنی چرا لی تھی تاکہ وہ اپنی سیاہ طاقت کو بڑھا سکے۔ مرجان سٹی کے باغات میں موجود قیمتی مونگے مرجھانے لگے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا زوہا، میرال نے فکر مندی سے کہا۔ جب اس نے دیکھا کہ محل کے ستون اپنی چمک کھو رہے ہیں، زوہا نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما اور پرجوش انداز میں کہا، ہمیں وہ نور آب تلاش کرنا ہوگا جو صدیوں پہلے پرانے قلعے میں چھپا دیا گیا تھا۔ صرف وہی اس اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے۔ دونوں بہنیں ایک خطرناک سفر پر نکل پڑیں۔ راستے میں انہیں بڑی شارک مچھلیوں اور زہریلی جھاڑیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جگہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ وہاں سے گزرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میرال نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور سمندری لہروں کی رفتار کو سمجھ کر راستہ بنایا، جبکہ زوہا نے اپنی میٹھی آواز میں گیت گا کر وہاں موجود بڑی مچھلیوں کو خاموش کر دیا تاکہ وہ ان پر حملہ نہ کریں۔ جب وہ پرانے قلعے کے قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ سیاہ جادوگر وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ ایک کالے دھوئیں کی طرح پانی میں تیر رہا تھا اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ تم دونوں ننھی جل پریاں میرا راستہ نہیں روک سکتی، جادوگر نے گرج کر کہا اور ان کی طرف کالے ناگ جیسے سائے بھیجے۔ میرال نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی طاقتور دم سے پانی میں ایک زوردار لہر پیدا کی جس سے جادوگر کا توازن بگڑ گیا۔ اسی دوران زوہا نے دیکھا کہ قلعے کی ایک پرانی دیوار کے پیچھے ایک چمکدار چیز چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہی نور آب تھا، ایک ایسا ہیرا جو سمندر کی پوری روشنی اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ لیکن ہیرا نکالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس پر ایک جادوئی تالا لگا تھا جو صرف دو سچے دلوں کی محبت سے کھل سکتا تھا۔ جادوگر دوبارہ سنبھل کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرال اور زوہا نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور انہیں بند کر کے اپنی بہن والی محبت کو محسوس کیا۔ ان کے دلوں کی سچائی نے ایک ایسی لہر پیدا کی جس سے وہ جادوئی تالا ٹوٹ گیا۔ اچانک ہیرے سے ایک ایسی تیز اور سفید روشنی نکلی کہ پورا سمندر جگمگا اٹھا۔ سیاہ جادوگر اس روشنی کی تپش برداشت نہ کر سکا اور دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی سمندر کا ہر کونا پھر سے خوبصورت ہو گیا۔ اندھیرا ختم ہو چکا تھا،
پانی پھر سے نیلا اور شفاف ہو گیا۔ مچھلیاں باہر نکل آئیں اور سمندری پودوں میں جان آ گئی۔ جب دونوں بہنیں واپس محل پہنچی تو بادشاہ اور عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ میرال نے سیکھا کہ کبھی کبھی خطرہ مول لے لینا چاہیے، اور زوہا نے سمجھا کہ اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے کام لانا ہی اصل شہزادی کا کام ہے۔ اس دن سے مرجان سٹی میں خوشیاں لوٹ آئیں اور دونوں بہنوں کی بہادری کی داستانیں دور دور تک مشہور ہو گئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ سمندر کے کنارے سکون سے بیٹھیں تو آپ کو ان دونوں بہنوں کی ہنسی اور آواز سنائی دے گی، جو یہ پیغام دیتی ہے کہ جب تک دلوں میں اتحاد ہے، کوئی بھی جادو یا برائی آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔